إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله أو كما قال عز وجل. وقال أيضا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية أو كما قال عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاص القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم صوت أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء بهيجة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کی رعایت عظمت پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے ماننے چلے جنہوں نے ہمیں چاہے سورج کا پجاری نہیں بنایا، درخت کا پجاری نہیں بنایا، پہاڑ کا پجاری نہیں بنایا، سمندر دریا کا پجاری نہیں بنایا، چرندے کا پجاری نہیں بنایا، پرندے کا پجاری نہیں بنایا، درندے کا بھی پجاری نہیں بنایا، ماں باپ کا بھی پجاری نہیں بنایا، سماج کا بھی پجاری نہیں بنایا، سرکے کا بھی پجاری نہیں بنایا، عالم کا بھی پجاری نہیں بنایا، ملا کا بھی پجاری نہیں بنایا تو صرف بنایا ان کی ہم کے لیے، ان کی کبریائی کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، ان کی تقدیس کے لیے کہ کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تمہارا اللہ کے لال پر عبد اللہ کے تجیر پر خاتم الانبیاء پر شافع احمد شرف پر ساتھ کوثر پر شفیع المذنبین پر رحمت للعالمین پر ان کے ازواج مطہرات پر ان کے اعلی اولاد پر ان کے اصحاب پر ان کے خلفاء راشدین پر ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور پھر ان کے تابعین پر اور پھر تابعین کے تابعین پر اور پھر ان تابعین کے تابعین کے تابعین پر اور پھر سنت مرحومہ سنت وسط سنت عدل سنت شہادہ کے ائمہ کرام محدثین اعظام فقہاء اسلام صالحین اور اولیاء پر بھی اور ایسی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ صاحب یقین صاحب معرفت ہوگا الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا تسلسل باقی ہے، اللہ تعالیٰ میں درود و سلام کی نازل فرماتے رہیو. اور جملہ انبیاء رسل پر بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے نقل کیا جس سے پہلے کہتے ہوئے چل رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہو قسط کو، انصاف کو، عدل کو،
قائم کرنے والے بنو, اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنو. اس کی ذمہ بات آئی تھی کہ اس دھرتی پر جب انسان کو بھیجا گیا, اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ اوپر والی کی گواہی دے, اوپر والی کی گواہی دے. جتنے انبیاء رسول ہیں سب کی یہی گواہی تھی, لا الہ الا اللہ. اس سے پہلے میں بولا چاہ رہا آج تک بول رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو بھی دھرم میں, آسمانی دھرم میں ملاوٹ کی گئی, اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ آنے والے زمانے میں, جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں, صرف ظاہر ہونا باقی ہے شخصیت کا, وجود کا, ہستی کا, قیامت دجال کا. اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جب آسمانی مذہب اس دھرتی پہ کمزور ہو جائیں گے تو قیامت دجال اپنا دھرم, اپنی عبادت, اپنا قانون لے کر کے بزرگ طاقت ظاہر ہوگا. اور اسی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی, فرمایا تھا لا تتبعن سنن من کان قبلکم, کہ تم پچھلی امتوں کے طریقے کو, قانون کو, غلطیوں کو تم ضرور اپناؤ گے. جس غلط راستے میں ہو گئے ہوں گے تم بھی اس غلط راستے میں جاؤ گے. یہاں تک فرمایا کہ اگر پچھلی امت میں سے کسی نے اپنی سگی ماں سے منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں جیسے لوگ گزریں گے. اب وہ بھی بےغورت ہے, نعوذ باللہ, بدتمیز تھے. بولی جاتی ہے بات کیونکہ دل میں, سینے میں چپتی ہے تو لوگ بولتے ہیں گالی دے رہا ہے. اور رسول صلی کون, جن کی گواہی, جن کے شخصیت کی گواہی زمانہ گزر گیا ہے, آج بھی دنیا دے رہی ہے, آج بھی دنیا دے رہی ہے. ایک ہندوستان کا ایک بہت بڑا نیتا ہے, ابھی زندہ ہے بندہ, ہم نام نہیں کر رہے ہیں, ہم تو لوگ کسی پارٹی کی وکالت کر رہے ہیں, اور کسی پارٹی کی وکالت نہیں کر رہے ہیں. وہ سب بولتا ہے کہ ہم نے انسانی زندگی میں محمد, ہم بولیں بیٹک میں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی انسان کو ہم نے پایا ہی نہیں, کسی ایک انسان کو ہم نے نہیں پایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے, اگر کل تم کو یقین ہو کہ کل قیامت آنے والی ہے, کل قیامت آنے والی ہے, اور آج تم کو موقع مل رہا ہے کل بھر کا, گھڑی بھر کا, لمحہ بھر کا, تو ایک درخت ضرور دے دینا, ایک درخت یا پودا ضرور دے دینا. اور آج لوگ بول رہے ہیں, سماج سیوا کرنے والے بول رہے ہیں کہ اگر اسی طرح سے درخت کٹتے رہے, جنگل صاف ہوتے رہے, جنگل کی چھٹائی ہوتی رہی, کٹائی ہوتی رہی, ہماری آنے والی نسل کو آکسیجن بھی نہیں ملے گا پینے کے, سانس لینے کے لیے. ہمارے آنے والی نسل کو جینے کے لیے ماحول نہیں بچے گا. جب بات آئی ماحول بچانے کی, ایک بہت واقعہ یاد آ رہا ہے. جرمنی میں ایک جنگل کو کسی کمپنی کو دیا گیا تو اس کو صاف کر دینا ہے, اور اس نے جو کرنا تم کرو. وہ ایک درخت تھا, لوگ کا کہنا وہ درخت 1000 سال پرانا ہے, اب اللہ میں تو جانے کتنا سال پرانا ہے, 2500 سال یا 2000 سال یا اس سے زیادہ. لوگوں نے کہا اس درخت کو بچا لو, لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے. ایک سماجک گروپ کا مشورہ ہوا کہ اس درخت پر ہم لوگ 12 تاریخ اوپر بیٹھیں گے, جب تک کہ کمپنی لکھ کے نہیں دے دے کہ ہم اس درخت کو نہیں کاٹیں گے یا اس علاقے کو چھوڑ دیں گے. اس درخت پر کوئی ٹک نہیں سکا. ہمارے گارجین اور ہماری سرکار بھی غور سے سن رہے ہیں کہ ہم کیسی نسل تیار کر رہے ہیں, فخر کر رہے ہیں, ٹیچر بنا رہے ہیں, پروفیسر بنا رہے ہیں, ڈاکٹر بنا رہے ہیں, کسی کی ہمت نہ ہوئی اس درخت سے بچنے کی. 2 سال تک کنٹینیو ایک لڑکی بیٹھی اس درخت پر, سماج میں کوئی مرد نہیں تھا, سماج میں کوئی مرد نہیں تھا, اور وہ یونیورس سے نقل کر رہے ہو ہم اور تم ہو. ایسے کلچر پر, ایسی ثقافت پر, ایسی ایجوکیشن پر, ایسی ڈگری پر, ایسی تعلیم پر, ایسے انکم پر لعنت ہو. اس طرح پیشاب کرتے ہیں سماج میں. جرمنی کو چھوٹا ملک دیا ہے, اس طرف سے بیٹھنے کے لیے اس لڑکی کے علاوہ کو تیاری نہیں ہوا مستقل بیٹھنے کے لیے. بات کی 12 باری بیٹھیں گے. 12 باری بیٹھیں گے, 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 12
گرمی رہے، جاڑا رہے، برسات رہے، برف گرے تب بھی درخت سے نہیں اتری. یہی مثال ہم لوگ تیار کر رہے ہیں. جب بات آئی برف کی، جیسے شادی کا بات آ رہا ہے، بولتے ہیں کہ ہم ہندوستانی لوگ بیوقوف ہیں، ہم لوگ کو کچلا جانا چاہیے، ہم لوگ کو رگڑنا چاہیے، ہم لوگ کو پیچھے جانا چاہیے، ہم لوگ اسلام ہے. ابھی سوشل میڈیا میں ہنگامہ ہو رہا ہے. ہنگامہ کیا ہو رہا ہے کہ کسی جگہ کتا، کسی جگہ ایک بیمار کتا چکر کاٹ رہا تھا، ہم جگہ کا نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں. لوگوں نے اس کی پوجا کیوں کر دیا؟ لوگوں نے اس کی پوجا کیوں کر دیا؟ مسلمان لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کھلی اڑا رہے ہیں. ارے مذاق اڑانے سے پہلے، کھلی اڑانے سے پہلے اپنے ایمان سے پوچھو، کل بھی جب لڑو گے ہم اور تم، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ کہ یہی سماج کا اللہ رسول کا پیغام پہنچایا کہ ایک کتا کی انسان پوجا کر رہا ہے اور ایک دھرم گرو کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں. ایک کتا کی پوجا کر رہا ہے سماج، اور ایک دھرم گرو کی لوگ تنظیم کر رہے ہیں. الٹا ہے، ہمارا پورا سماج الٹا ہے. جو لوگ ہنس رہے کہ کتا کی پوجا کر رہا ہے، ہم مسلمان لوگوں میں بھی ملاوٹ کم نہیں ہوئی ہے. اسلام نے مسلمانوں میں بھی کوئی کم ملاوٹ نہیں کی ہے، چاہے شیطان کے چکر میں رہے، چاہے کسی سازش کے چکر میں رہے. کتے شاہ کا مزار ہے، گدھے شاہ کا مزار ہے، گھوڑے شاہ کا مزار ہے، ننگی شاہ کا مزار ہے. سب کوئی ننگا تھا اس کو مزار بنا دیا، کوئی کتا تھا اس کو مزار بنا دیا، کوئی گدھا تھا اس کو مزار بنا دیا، کوئی گھوڑا اس کو مزار بنا دیا، کوئی لفنگا تھا عورت تھا اس کو مزار بنا دیا اور اس کی چادر نکال لیں. تم دکھا دو کس امام نے کہا تھا چادر نکلنے کے لیے ہم غلامی نہیں کریں اللہ لگیے. چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دکھا دو، چاہے امام مالک رحمہ اللہ سے دکھا دو، چاہے امام شافعی رحمہ اللہ سے دکھا دو، چاہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے دکھا دو. اور جو چادر نکالنا اس سے بڑا پاپی ہم اور تم ہے جو جگہ کو تماشا دیکھتے ہیں. وہ شریف کہلاتے ہیں، بہت وائٹ کلر والے کہلاتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ تماشا ہو رہا ہے تو تماشے جا کے دیکھ رہے ہیں. یہ بات آئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کل تمہیں یقین کہ کل قیامت ہو تو آج ایک درخت بونے کا موقع مجھے تو درخت ضرور بو دینا. جاننے کی درخت کی کیا قیمت ہوگی، آنے والے زمانے میں انسان کو کتنی مشکل زندگی گزارنی ہوگی. اس کلائمیٹ میں اللہ کے اصول کو اچھی طرح سے معلوم تھا. اسی طرح سے ایک بات اور یاد آ گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کی طبیعت خراب نہیں ہوتی ہے، جس کی طبیعت نہیں خراب ہوتی ہے اس کے لیے اچھا سنکیت نہیں ہے. جس کی طبیعت خراب نہیں ہوتی ہے یہ اس کے لیے اچھا سنکیت نہیں ہو سکتا، وہ جہنمی ہو. یہی بات لگتا ہے 10-15 دن پہلے میرے دن یہی بات ذہن میں بات آ رہی تھی. اس سال بیمار نہیں پڑے، بیمار پڑ جائیے تو اللہ تعالیٰ نے بیماری دے دی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بیماری میں بتا دیں، ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں، حکیم لوگ بولتے ہیں کہ جس آدمی کو بیماری نہیں ہوتی ہے، بخار، کھانسی، زکام، چھینک، ٹھنڈا، گرم، آگے چل کر کے اس کا جو مین آرگن ہے جیسے لیور ہے، گردہ ہے، پھیپھڑا ہے، ہارٹ ہے یا برین ہے، اس کے ڈیمیج ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے جو بیمار ہوتا رہتا ہے. بتا دو 1400 سال پہلے بچوں نے کس نے پڑھایا تھا؟ میڈیکل، یہ سائنس، یہ طب، یہ حکمت، یہ دانائی، یہ سوجھ. معاملہ کیا ہے؟ ہم اور تم اندر تھے، کوئی بجلی کے اندر تھے، کوئی سماج کے اندر تھے، کوئی کتے کے اندر تھے، کوئی گنجے کے اندر تھے، کوئی چھوٹی کے اندر تھے، کوئی موبائل کے اندر تھے، کوئی کرسی کے اندر تھے، کوئی دولت کے اندر تھے، اور کوئی نشے کے اندر تھے. جو نشہ استعمال کر رہا ہے جاننا ہے ہم نشہ استعمال کریں گے مرے گے، لیکن استعمال کر رہا ہے سماج میں ہم بھی اس میں کوئی سمجھ نہیں آئے جو اندر نہیں ہو. بار بار لوگ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ تر جو کیس آتا ہے شادی کے جھٹکے کا، ہر 10 میں 6 سے 7 کیس ہوتا ہے شادی کا کہ لڑکا یا لڑکی یا عورت شادی میں گیا، وہاں سے آنے کا جھٹکا پڑا. لیکن ہم قسم کھائے ہوئے ہیں جھٹکا پڑے
شیطان لات مارے, شیطان گھوسا مارے, شیطان سے رگڑے, ہم رسم نہیں چھوڑیں گے. وہ بولتے نہیں کہ جان جائے خرابی سے ہاتھ چھوٹے نکالی, ہم بولتے ہیں جان جائے خرابی سے حدث میں چھوٹے ہمارے سماج سے. ہم لوگ اسی طرح انبت ہیں جس سے فرعون انبت تھا. انبت اس پر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں 8 نہیں 9 عذاب نشانی اللہ تعالی نے اتاری, لیکن آخر وقت تک بندہ نہیں مانا. ہمارا تمہارا بھی وہی حال ہے, بھوگ رہے ہیں, جھیل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ اگلا بھوگ رہا ہے, لیکن ہم بھی وہی حال سے غلطی کریں گے. پوری قوم کا وہی حال ہے, پوری سماج کا وہی حال ہے. ایسے جیسے ہم نے کہا تھا سورہ کہف کی آخری آیت جو اس میں واقع ہے بچوں کے خزانے کا حقوق کو یاد رکھتا اللہ علیکم تعالی اللہ تعالی جواد کریم علیکم رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. کہ ماں باپ کا عمل اولاد کو برباد کر دیتا ہے, نسل کو برباد کر دیتا ہے, نسل کو مٹا دیتا ہے. اور ماں باپ کی نیکی صرف اولاد کو نہیں بناتی ہے بلکہ آنے والی نسل کو بھی بناتی ہے. لیکن ہم اور تم سن کر کے سمجھ کر کے دیکھ کر کے خود کو بدلنے کو تیار نہیں ہے. کیا ہے رسوس ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے, رجب کا کنڈا بہت مشہور ہے, اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہے. یہ رجب اس طرح سے رجب کسی امام نے نہیں منایا, کسی امام نے اس طرح سے نہیں منایا. رجب کی مناسب سے بتا دیں, لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا اسلام معراج ہوا تھا, لیکن علماء کہتے ہیں رسول کا اسلام معراج رجب کے مہینے میں ہوا ہی نہیں تھا. اسلام معراج کی مناسبت سے بتا دیں کہ ہم لوگ کیسے پڑھے لکھے جاہل نسل تیار کر رہے ہیں. آپ بھی بیمار ہو رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, اس کو بولنے ہجامہ کرائیے, نہیں کرا رہے. کہا ہے میڈم جانے من غصہ ہو گئی, کیا کر آ رہے ہیں, اما ناراض ہو گئی, نانی ناراض ہو گئی, چچی ناراض ہو گئی. نعوذ باللہ, اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا تھا کہ حجامہ کرے, اس میں غلط شفا ہے. نعوذ باللہ کے رسول نے جھوٹ بولا تھا. آپ کی چچی, آپ کی نانی, آپ کی بیوی, آپ کی خالہ, آپ کی بیٹی, آپ کی بہنی, آپ کی بھتیجی زیادہ صحیح بول رہی ہے. پڑھی لکھی جائے ہماری نئی نسل, بولتے پڑھی لکھی بیوی آئے گی تو سماج نسل کو بتائے گی, کیا بنائے گی, تو اپنی زندگی بنانے کا موڈ نہیں, طریقہ ہی نہیں معلوم ہے. یہاں فزیشین کی جو کیا بولتے ہیں ایکسرسائز کرتا, کیا بولتے اس کو, مریض کو فزیوتھراپی ہوتی ہے. اب اس میں حجامہ بھی پڑھایا جا رہا ہے. ابھی بہار میں نہیں شروع ہوا ہے, لیکن بہار سے باہر لوگ جو پڑھ رہے ہیں بتا رہے کہ فزیوتھراپی میں ہم لوگوں کو حجامہ بھی وراثت سکھایا جا رہا ہے کہ حجامہ کو کیسے کرنا ہے. ارے بہاری کا ظاہر, ارے بہاری کا ظاہر, رسول اللہ کہتے ہیں واللہ نبی پسند لگی ہے. لیکن حجامہ ہر کسی سے کرانے کا بھی نہیں ہے. جس کے پاس تجربہ ہے, جس کے پاس خلوص ہے, اسی سے کروائیے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا جو ہونا چاہیے. آج کل بڑا بڑا اسپورٹس میں حجامہ کرا رہا ہے, اور ہماری ماں بہن بیٹی بیوی کیا بولتی ہے, نا حجامہ نہیں کرے گی, نہیں تو گھر میں مہابھارت رکھا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا, کسی دن آپ کا شوہر مر جائے گا, کسی دن آپ کے شوہر کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, کسی دن آپ کے شوہر کا برین ہیمریج ہو جائے گا, کسی دن آپ کے شوہر کا دل کا پھیل جائے گا, کسی دن آپ کے شوہر کا لیور فیل ہو جائے گا. پھر دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر کا. اس وقت جب ڈاکٹر لمبا سیا لگائے گا نا, اس وقت 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ خرچہ کر کے سیا لگوائیے گا کہ میرے شوہر کی جان, میرے بچے کی جان بچ جائے. یہ ہو رہا کیا ہے, لا الہ الا اللہ تو دعویٰ کر رہا مسلمان, لیکن اللہ نہیں, ہماری زندگی میں اس کا اثر نہیں ہے. ہم بھی, میرا بھی وہی حال ہے, ہماری زندگی میں اس کا اثر نہیں ہے. ورنہ اثر ہوتا تو آج سماج میں جو اناسی نظر آ رہی ہے, جو ظلم نظر آ رہا ہے, جو انیائی نظر آ رہا ہے, جو حسین نظر آ رہی ہے, جو فروغ نظر آ رہا ہے,
جو 420 نظر آ رہا ہے یہ نظر نہیں آتا. مصر کا والی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ ہے. مصر کا والی کا لوگ ترجمہ کرتے گورنر نہیں ہے. اس وقت کا مصر بہت بڑا تھا. اس وقت کا مصر بہت بڑا تھا. اب تو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے چھوٹا رہ گیا. اس علاقے کے جو والی تھے ان سے غلطی ہوئی تو جس پر ظلم ہوا وہ سوسائڈ نہیں کیا. جس پر ظلم ہوا وہ بھاگا نہیں, ملک چھوڑ کر کے, شہر چھوڑ کر کے, جگہ چھوڑ کر کے سیدھے پہنچ گیا مدینہ منورہ. سیدھے پہنچ گیا مدینہ منورہ جہاں بولا کہ نہیں یہاں خلیفۃ المؤمنین ہے, لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والے یہ انسان چاہیے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, گورنر کو خط لکھتے ہیں, گورنر نہیں والی کو, کہ کب سے تم نے قوم کے افراد کو غلام بنا لیا ہے, کب سے تم نے قوم کے افراد کو غلام بنا دیا ہے, جبکہ ان کے معنی ان کو آزاد دینا تھا, آزاد پیدا کیا تھا. یہ اسلام کی آزادی ہے جس کو تم نفرت کرتے ہو, جس سے تم بول سکتے ہو, جس سے تم دشمنی لاتے ہو, مسلمان بن کر کے, کلمہ پڑھ کر کے. جیسے کلمہ پڑھ لیں گے نا اس کا حق ادا کریں گے تو زندگی جہنم بن جائے گی. واللہ العظیم دنیا دور دور جیسے جیسے اوپر والے کی رشتہ کرے گی یہ دنیا جہنم بنتی جائے گی, مزید جہنم بنے گی. واللہ العظیم ہم اس سے پہلے بڑے کہے ہیں کہ واللہ العظیم تم ظالم کا ساتھ دو گے ایک دن وہ ظالم تم کو بھی پلٹ کے دسے گا. واللہ العظیم یہ ہونا ہے. جس طرح سے سورج ڈوبنے کے بعد سورج نکلنے کا انسان کو یقین ہوتا ہے, اسی طرح سے جب ظالم کا ساتھ دو گے ایک دن وہ ظالم تم کو بھی رکھ پیچھے گا. اچھی جن ہے پوری دنیا میں ظلم کرتا رہا, اور جو لوگ اس کے ظلم کا ساتھ دیں دہی صحیح ملا ہے, آج بولا تو تم پر بھی ہم ٹیکس لگا دیں گے, تم پر بھی ہم ٹیکس لگا دیں گے. ظالم کبھی کسی کا نہیں ہوا ہے, جو کہ پیدا کرنے والے کا نہیں ہوا, واللہ العظیم وہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. اب کیا ہے, ابھی رمضان آ رہا ہے, شروع کے ڈرامہ شروع کیا ہمارے علماء کا کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا ہے کہ نہیں مانگنا ہے, سنت ہے کہ نفل ہے کہ مستحب ہے کہ شرک ہے کہ بدعت ہے, اور تراویح 20 رکعت ہونا چاہیے کہ 8 رکعت ہونا چاہیے کہ 15 رکعت ہونا چاہیے. اور جب ہم بولیں گے ارے رمضان اب بھولو گے, مخالفت کرو گے, اللہ لازم بھولو گے, آج بھوگو 10 دن کے بعد بھوگو. جس طرح سے ایک آدمی نے اپنی نوکرانی کو ظلم کیا, ان کا بابا ختم آتا تھا بچپن میں, گھر میں اس کی نوکرانی اس کی سیوا کرتی تھی, تنگی آتا تھا, بوڑھی دادی چچی کی عمر کی 60-70 سال کی, صبر کر کے رہ جاتی تھی. جانتے کیا ہوا اس جوان کا, اس بچے کا, جب اس کا بڑھاپا آیا نا, جب اس کی عمر 70-75 نہیں 80 سال, اس کے بدن کے ایک ایک ہڈی کو اللہ تعالیٰ نے توڑوایا, ایک ایک ہڈی کو توڑوایا. تم سوچتے کہ ہم تم کر کے نکل جائیں گے, اللہ تعالیٰ تمہارے ظلم کا بدلہ چھوڑ دیں گے جس وقت تم چھٹ پٹا کر رہ جاؤ گے. اللہ العظیم چھٹ پٹا کر رہ جاؤ گے, جس سے مچھلی میرے پانی کی چھٹ پٹاتی ہے. جو عالم جو بول رہا ہے بدعت ہے یہ فلانا بدعت ہے, اس سے پوچھیے نا, کتاب سنت کا دعویٰ کر رہا ہے 17 دن 18 دن 19 دن کہاں تراویح پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے. عربی کا مہینہ 29 سے 30 دن کا ہوتا ہے, 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے, 18 دن کا 15 دن کا 20 دن کا 22 دن کا نہیں ہوتا ہے. اور دعویٰ کرتے ہیں ہم موحد ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کتاب توحید کو ماننے والے ہیں. اور سنو گے ہمارے پاس حفاظ سینچری ہے تراویح کے لیے. اس سال ہم نے کہا کہ بچوں سے بولیے گا کہ کچھ دعا دے رہے ہیں, دعا پہ رکھ جانا ہے. ہم پوچھیں گے قرآن کے سوال کے بعد, کوشچن کے بعد, اختبار کے بعد ہم دعا پوچھیں گے. زیادہ تر بچے دعا نہیں بتا پائیں. کیا 12 دعا کی 12 دعا 30 دعا 22 بتا رہے تھے, 12 دعا نہیں بتا سکے. ہم نے چلیے ٹھیک ہم بدعت کر رہے ہیں, 4 تک پر 8 تک دعا مانگ کر ہم بدعت کر رہے ہیں, چلیے ٹھیک ہے. ہم ایسا کہ یہ بتائیے تہجد کی جو نماز پڑھاتا آدمی
اس کی دعا کیا ہے؟ تہجد کی نماز کی تیاری کی دعا کیا بتائیے؟ ایک آدمی نہیں بتا سکا، ایک حافظ نہیں بتا سکا، ایک عالم نہیں بتا سکا. تم بولتے ہیں نیتا فروڈ ہے، جج بےمان ہے، پرشاسن بےمان ہے، سہوکار بےمان ہے. ہم کہیں گے ہمارا عالم اور حافظ بھی تراویح شب قدر تہجد پڑھانے والا بےمان تہجد پڑھا رہے ہیں، تہجد پڑھانے کی دعا یاد نہیں ہے کہ تہجد سے پہلے کیا دعا پڑھنا ہے، تہجد کے لیے کھڑے ہو کیا ہونا ہے، کیا پڑھنا ہے. بےمان تو مرہم نہیں ہے. شکایت کرتے ہیں دنیا بڑی ظالم ہے. ہم بھی تو ظلم کر رہے ہیں. 1400 سال سے پڑھ رہے ہیں تراویح تہجد شب قدر، تہجد کی دعا یاد نہیں ہے. یہ عالم امام کا حال یہ ہے. عوام کو تو پوچھ لیں گے سبحان اللہ. کیا ہم جو بولے نا کہ ننگے شاہ کا مزار ہے، کتے شاہ کا مزار ہے، صرف مزار کی بات نہیں ہے. سماج کی یہ ریتی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عالم، جو حافظ، جو حافظہ، جو عالمہ آوارہ رہتا ہے، بے حیا رہتا ہے، کرپٹ رہتا ہے، وہی ان کو اچھا لگتا ہے. اور پھر شکایت کرتے ہیں سرکار ہم کے ساتھ ہمارے ساتھ کرپشن کر دیا. ارے چٹا بےمان، تو خود کرپشن کو پسند کرتا ہے، تو خود چٹے کو پسند کرتا ہے، تو خود چٹے سے محبت دلاتا ہے. چٹا عالم بےمان حافظ، بےمان عالم سے جو مددگار ہے، جو کھرا کھرا سنا دے گا، اس سے تم کو محبت نہیں ہے، اس سے تم کو نفرت ہے، اس کی جڑ تم کھانتے ہو. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ مجھے خبر نہیں ہے کون کسی کہاں جڑ کھان رہا ہے، مجھے خبر نہیں ہے. سب خبر ملتی رہتی ہے. ہر وقت کا انتظار کرو، سب اللہ تعالیٰ تمہاری چل کھانے گے اور کھانی ہے. جب بات آئی عالم کی دعا یاد نہیں تہجد کی، اللہ رسول نے فرمایا تھا من لم يسأل اللہ یغضب، کہ جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کی توحید کام آ جائے گی، آپ کا عقیدہ جب کام آ جائے گا، کتاب سنت کی تسبیح اب جب پڑھتے رہتے ہیں کام آ جائے گا. آپ نے بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے مانگا ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سے سوال ہی نہیں مانگا. آپ ہر ہم سچی بات ہے کہ اللہ رسول کے بابی ہے. دنیا سے نام مانگتے نہیں چلتا، سرکل درمیان اللہ سے نہیں مانگتے تو چلتا، اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں مانگے گا انسان. اس کا مطلب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بابی ہیں. اگر دنیا بابی تو کیا تعجب کی بات، اگر دنیا بابی تو کیا تعجب کی بات. جانتے کیوں ہو رہا ہے؟ عقیدے کلمہ توحید میں خلل ہے، لا الہ الا اللہ میں خلل ہے. آپ کو بتا دیں توحید کی 3 قسم ہے. لوگ بولتے ہیں وہابی لوگوں نے یہ تک بات آتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے ہر اہل سنہ والجماعہ مطلب فکر علماء نے کہا ہے کہ عقیدے کی بنیادی توحید 3 قسم ہوتی ہے. عقیدہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت وہ ہے کہ اس سنسار میں جتنا انسان اوپر والے کو مانتا ہے وہ توحید ربوبیت کو ماننا کہ ہے کوئی رب، کوئی پیدا کرنے والا، کوئی پالنہار، کوئی روزی کے دینے والا ہے. اور توحید اسماء و صفات کا تعلق پہلی 2 توحید سے، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت ہے. اور اصل جو پچا آ رہا ہے، جو مصیبت آ رہی، جو علت آ رہی، جو بیماری آ رہی ہے، جو کمی آ رہی، جو خرابی آ رہی ہے، وہ توحید الوہیت میں خرابی آ رہی ہے. الہ کس کو بولتے ہیں؟ جب بولتے لا الہ الا اللہ اتنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا. اگر لا الہ الا اللہ اتنا پڑھنا آسان ہوتا تو مشرکین مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں. تو سمجھتے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی تمہاری زندگی میں مصیبت آئے گی صرف اللہ تعالیٰ سے لگانا، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا، صرف اللہ ہی تعالیٰ سے جھکنا، صرف اللہ ہی تعالیٰ کی طرف دوڑنا. یہاں گنڈے کے طرف دوڑ رہے ہیں، نیتا کی طرف دوڑ رہے ہیں، سہوکار کی طرف دوڑ رہے ہیں، چھوٹری کی طرف دوڑ رہے ہیں، نسلت کی طرف دوڑ رہے ہیں، برادری کی طرف دوڑ رہے ہیں، سماج کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کے پیچھے کون دوڑ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اثر کیا تھا؟ جو میں خطبہ میں بولا تھا اس سے پہلے ہے کہ جب حکم آیا کہ جو پالک بچہ جو دین نہیں کیا ہے اس پردہ ہے، صحابی رسول غور سے سنو،
جب ان کا پوسٹ والد بچہ اندر آتا تھا تو ان کو تکلیف لگتی تھی کہ میرا تو پوسٹ والد ہے لیکن شریعت کا حکم ان سے اتر چکا ہے، ہم کیسی سے گھر میں آنے دیں؟ بیوی نے ایسی سے جا کر پوچھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے لیے ان کے بعد کسی کے لیے نہیں کہا کہ برتن وغیرہ سے دیجیے، سب کو دودھ پلا دیجیے 5 منٹ بعد، وہ بچہ آپ کے لیے اس کے پردہ ختم ہو جائے گا آپ کا۔ جو صحابی نے بچے کو پالا تھا بولتے ہیں کہ اس کا کھانا دے رہا ہے، اس کو پیشاب دے رہا ہے، اس کو گود دے رہا ہے، اس سے پردہ کیا جی؟ بولتے ہیں کہ شادی کے بعد گٹیا کا پردہ ہو تو بولتے نہ ہو سکتا ہے۔ بولتے ہیں شادی کے بعد لڑکی دیور کا کپڑا نہیں دھوئے گی تو بولتے نہ ہو سکتا ہے، دھوئے گی، سماج کی نیتی ہے، سماج کی نیتی ہے۔ بہو ساس سسر شوہر کا کپڑا دھو سکتی ہے، دیور کا نہیں دھو سکتی ہے۔ اب بتا دے رہے ہیں ہم بہت سارے عالم بولے گا حلال ہے، لیکن کتنا فتنہ کا راستہ کھولتا ہے، گھر میں جھگڑے کا راستہ کھولتا ہے، گھر میں سلینڈر تک ہو جا رہا ہے، اس کے لیے گھر تک کیوں جا رہا ہے۔ بولتے ہیں کہ سماج کو سدھارو، لوگوں تو نہیں سدھر سکتا ہے، بچپن سے مزاج رہا ہے کہ بیوی دیور کا کپڑا دوسری کیسے روک دے؟ ابو صحابی پیخانہ پیشاب کروں تھا بچے کا کیسے روک رہے تھے؟ ہاں کیسے روک رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ توحید کا نام لینے سے توحید کا احساس نہیں ہوگا، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہوگا۔ اور دیور کا مذاق، سالی کا مذاق، سمجھانے کا مذاق، یہ سب توحید کے خلاف ہے، یہ سب توحید کی بغاوت ہے، یہ سب اللہ رسول کی ٹکر ہے۔ اللہ العظیم اب کیا اس کا خلاصہ یہی ہے، بہت زیادہ وقت بات ختم کریں گے کہ اب تک کانت دجال کے دور ہونے تک اس آسمانی دھرم میں جو ملاوٹ کی گئی اس کا ایک ہی مقصد ہے سماج کا تانا بانا بکھر جائے۔ یہ تانا بانا بکھر رہا ہے، کوئی مارا جا رہا ہے، کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی بچا نہیں رہا، کوئی مارا جا رہا ہے، کوئی بچا نہیں رہا ہے، کوئی بھوک سے مرا تو کوئی کھلانے والا نہیں ہے، کوئی کسی کا حال دبا لے رہا ہے، کوئی کسی کو مڈر کر دے رہا ہے، کوئی کسی کو لے کر بھاگ دے رہا ہے، کوئی کسی کی زمین لے کر بیچ دے رہا ہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا خیال نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا خیال ہوتا تو یہ سب حرکت نہیں ہوتی۔ جب بات ہے فتنہ ہونے کی، کانت دجال میں جو حکومت قائم ہو رہی ہے، ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں فتنے کی آگ لگائی جا رہی ہے، فتنے کی آگ سلگائی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان کا سوال آتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم نام نہیں بتائیں گے کس اکاؤنٹ سے ہے، ایک نوجوان ہے جو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے متعلق مستقل کچھ نہ کچھ پوسٹ کرتا رہتا، کیا ہے کہ ایسے تھے ویسے تھے، ایسے تھے ویسے تھے، فلاں عالم نے کہا، فلاں عالم نے کہا، فلاں نے، سب پرانے عالم، آج کے عالم نہیں، کوئی 500 سال پہلے، کوئی 900 سال پہلے، کوئی 200 سال پہلے، کوئی 1200 سال پہلے پیدا ہوا۔ تو کیا یہ شیئر کرنا جائز ہے یا غلط ہے؟ بتا دے رہے ہیں کانت دجال کی حکومت قائم کرنے کے مقصد سے سماج میں ہر لیول پر فتنہ پھیلایا جا رہا ہے۔ جو بول رہا ہے، جو شیئر کر رہا ہے، ہم بھی جان رہے ہیں، لیکن اس کا جواب کیا ہم بتا دے رہے ہیں آپ کو۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت مشہور کتاب لکھا، کتاب بہت موٹی نہیں لگتا، مشکل سے 20-25 پیج کی ہوگی، 20-25 پیج کی، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، کہ بڑے بڑے جو امام گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، ان کے متعلق جو لوگوں نے آبجیکشن لگایا ہے وہ بات نہیں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، انہوں نے منع کیا ہے، کہا آپ کو اس سے نہیں کرنا ہے۔ وہ لوگ بڑے تھے، آپس میں کیا کرتے تھے اس مسئلے میں ہم نہیں پڑیں گے، کیوں؟ ہمارے دادا اور دادا کے بٹیا میں لڑائی ہوگی تو ہم کو پچھا بڑھائے ہیں، اس پچھڑے کو بڑھائیں گے نہیں تک چھوڑ دیں پچھڑے کو۔ انہوں نے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے، پچھڑے کو آگے بڑھائیے، اور یہی نہیں ہے۔ شیخ صالح ابھی زندہ ہے سعودیہ میں،
शेख सालेह आल शेख ने बताया, किताब छापी गई सऊदीया से। देखिए किताब का नाम सुनने, शायद किताब का नाम किताब सुन्ना है, किताब सुन्ना। उसमें एक चैप्टर था जिसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुताल्लिक बड़े बड़े उलमा ने, उनके जमाने के, हमारे जमाने के नहीं, क्या कहा है उसको कोटेशन किया। उन्होंने कहा जब किताब छपने लगी सऊदीया में, ये आज से लगता है कम से कम भी 50-60 साल पहले की बात बता रहे हैं हम, लोगों ने उस चैप्टर को हटा दिया। उलमा ने कहा कि तो बेईमानी है, ये किताब से हटा रहे हैं। तो उलमा ने कहा, उस वक्त उलमा ने कहा आज से 50-60 साल पहले कि इससे उम्मत में फितना फैलेगा, हमें तो फितना नहीं फैलाना है। बड़े लोगों ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा, बहुत कुछ कहा है। बड़े लोगों ने आपस में एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ कहा है, उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। और वो जाहिल जो बोल रहा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह पर इर्जा का इल्जाम, इर्जा का मतलब क्या, खुलासा छोड़ बता दे रहे हैं कि जो कलमा पढ़ लेता है कोई से भी गुनाह करे जन्नत चला जाएगा, सजा काटते जाए, झेल के जाए या छलते कुत्ते जाए, लेकिन उसे जन्नत जाना है। लेकिन उलमा ने कहा ये वो इर्जा नहीं है जो गुमराह तबके का है। इसके लोगों ने कहा इर्जा उल फुकहा, फुकहा का जो तबका है उनके दरमियान जो इर्जा पाया जाता था, उस दर्जे का खतरनाक नहीं पाया जाता था। हम जानते हैं आज से 500 साल पहले, 900 साल पहले जो इल्मा गुजरे वो हमसे अच्छे थे, लाख दर्जे नहीं करोड़ों दर्जे हमसे बेहतर थे। जब वो बोल रहे कि इस फितने को आगे नहीं बढ़ाना है, आप और हम 2 किताब पढ़ लिया तर्जुमे के साथ अरबी के, या तो अरबी पढ़ लिया और उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा नतीजा, समाज में और फसाद बढ़ेगा। धर्म के नाम पर हो, मसलक के नाम पर हो, कुर्सी के नाम पर हो, दरिया के नाम पर हो, ससुराल के नाम पर हो, ताल्लुकात के नाम पर, हर लेवल पर। इसलिए इस किस्म की गलती नहीं कीजिए। और आखिर से बोलेंगे कि जो लोग रमजान के लिए शराब पीना छोड़ते हैं, आपको अल्लाह के वास्ते अगर आप रमजान में शराब पीना छोड़ दें अल्लाह ताला के लिए, बहुत अच्छी बात है, तो रमजान से पहले छोड़िए। इसलिए कि जो शराब पीता है 40 दिन तक उसके खून में उस शराब का असर रहता है। 40 दिन तक जब आप खून का असर रहेगा शराब का खून में, तो आपका रमजान, आपकी तारीफ, आपकी शब कदर, आपकी दुआ बीठो कबूल होना मुश्किल है। आपका खून नापाक है, आपका खून नापाक, आपका गोश्त नापाक, आपका बदन नापाक अंदर से। इसलिए अगर आप अल्लाह वास्ते छोड़ रहे हैं तो पहले ही छोड़ दीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे जैसे बोलने वाले को बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दिलवाने वाले को भी, जो करीब वो भी, जो दूर होने भी, जिनसे ताल्लुकात अच्छे से भी, जिनसे ताल्लुकात खराब होने भी। इलाही हमें रमजान तक सेहत के साथ, मुकम्मल रमजान के साथ सेहत और ईमान और अमल के साथ जिंदा रखियो। इलाही हमें मुकम्मल रमजान तक ईमान के साथ, सेहत के साथ, अमल के साथ, मग़फ़िरत के साथ जिंदा रखियो। इलाही हमें रमजान मुकम्मल होने तक सेहत के साथ, ईमान के साथ, अमल के साथ, बख्शाइश के साथ जिंदा रखियो। और हमारी जिंदगी में रमजान को बार बार लाइयो। बख्शाइश वाला रमजान, रहमत वाला रमजान, बरकत वाला रमजान, मग़फ़िरत वाला रमजान, अफ़ू वाला रमजान, दरगुजर करने वाला रमजान, जन्नत हासिल करने वाला रमजान, जहन्नम से नजात पाने वाला रमजान। इलाही जो गुजर गई नहीं बदी, जो आज गुजरे नहीं बदी, जो कल गुजरे नहीं बदी, जो करीब नहीं बदी, जो दूर नहीं बदी, जिनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं बदी, जिनसे ताल्लुकात खराब नहीं बदी। जो इलाही हमने से जिनके घरों में आशिकी चक्कर, शैतानी चक्कर, झटके का चक्कर है, इलाही हमारे मरीजों को सफाई कुल्ली और राजी लता फरमा दियो। जिनके घरों में कुंवारी मुतल्लका जवान दो बेटियां भाई बंधु बैठे हैं, इलाही से उनके लिए जो रमजान फरमा दी पूरी दुनिया का, बल्कि बेगैर फजूलियात के बेगैर लग़वियात से ऐसा जो दिल बन जाए, आखिर बन जाए। इलाही में से जो कर्जदार है, बेरोजगार है, सिर्फ कष्ट की अदायगी रोजी रमजान फरमा दीजिए, बल्कि उनके साथ साथ नेकी करने की तौफीक, गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाते रहियो। इलाही आपने फरमाया तो कुरान में वमा कान सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाम व तस्बिया, कि खाना काबा के पास उनकी नमाज, उनकी इबादत, उनकी पूजा, उनकी कोशिश क्या थी, ताली बजाते थे और सीटी बजाते थे। अल्लाह ताला इस कौम पर रहम फरमाए कि अल्लाह रसूल के नाम पर चादर निकाल रहे हैं, अल्लाह रसूल के नाम पर गाना बजा रहे हैं, अल्लाह रसूल के नाम पर नाच गाना कर रहे हैं, अल्लाह रसूल के नाम पर थिरक रहे हैं। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। इबादुल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व ज़िक्रुल्लाहि तआला अला वजल्ल व हम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।